یہ آج کل ٹیکس کا ایشو بھی ہے کہ ٹیکس میں کوئی 200 ارب کی شارٹ فال اینٹیسپیٹ کر رہا ہے IMF، اور وہ مختلف اقدامات ہم بحث کر رہے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بے پناہ پیسہ ہے، بے پناہ پیسہ ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں۔ پورے پاکستان میں کوئی کاروبار نہیں چل رہا، کوئی کارخانہ نہیں چل رہا۔ سب لوگوں نے یہ ایمنیسٹی عمران خان کی حکومت نے دے کے سارا پیسہ بلیک منی سارا اس میں ڈال دیا۔ آپ اس کو ٹیکس کریں، اس کو ڈاکومنٹیشن ریکوائرمنٹ بنائیں، کیپٹل گینز ٹیکس اس کے اوپر عائد کریں۔ آپ وہ کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ بیٹھے ہوئے مزے سے انتظار کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ ایسے چلے گا نہیں آگے سر۔ نہیں، ابھی بات درست ہے، لیکن بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے ہی ایمنسٹی دی ہے، اور وہ ایسی ایمنسٹی دی ہے کہ وہ ایک دفعہ ختم نہیں ہوئی۔ وہ جو مزید بھی آگے ان کو بیچے گے ایک حد تک، ان پر بھی ایمنسٹی کا اطلاق ہے۔ تو یعنی اگر آپ کل خریدتے ہیں جو ایمنسٹی شدہ ریئل اسٹیٹ ہے، تو آپ کو بھی ایمنسٹی مل جائے گی۔ یہ اس قسم کے جب آپ غلط فیصلے کریں گے، ان کے بڑے مضر اثرات ملک پر ہوتے ہیں، اور آج ہو رہے ہیں کہ ماضی میں ایک ریئل اسٹیٹ میں اتنا پیسہ چلا گیا کہ اس نے پوری اکانومی کو اب ہلا کر رکھ دیا ہے۔ سر لیکن وہ ایمنیسٹی کے رہتے ہوئے بھی آپ ڈاکومنٹیشن ریکوائرمنٹ کی طرف تو جا سکتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ پچھلی حکومت کو بھی بڑے بڑے وہ پراپرٹی ڈیلرز کا بڑا انفلوئنس تھا، اور آپ کی حکومت بھی اس سے باہر نہیں نکل سکی۔ نہیں تو مجھے لگتا ہے سب سے پہلا سیکٹر آپ کو یہی نظر آتا ہے۔ ٹیکسٹائل آپ کی مار کھا رہی ہے، فارماسیوٹیکل مار کھا رہی ہے، گاڑیوں والے کارخانے بند ہو رہے ہیں، وہاں تو پوٹینشیل ہے ہی نہیں۔ تو جہاں پوٹینشیل ہے وہاں آپ دیکھتے نہیں ہیں۔ نہیں، یہ صرف دیکھیں ریئل اسٹیٹ کے ٹیکس کی بات نہیں ہے۔ جو بھی آپ چیز خریدیں، جو بھی آپ کی انکم ہے، انکم ہوگی تو خریدیں گے، اس پر ٹیکسیشن ضروری ہے۔ ہم نے جو یہ اس قسم کے آئی لینڈز کریٹ کر دیے ہیں، اس سے ایک موقع ملتا ہے بلیک منی کو مارکیٹ میں آنے کا، اور لوگ جو انکم ہے اس کے اندر ان کی انکم ہوتی نہیں ہے، اور مختلف ذرائع سے ٹیکس ایویژن کر کے یہ پیسہ وہاں پر استعمال ہوتا ہے۔ آپ کے متعلق اور مفتاح کے متعلق خبریں یہ ہیں کہ آپ لوگ یہ جو سیمینارز وغیرہ شروع کر رہے ہیں مختلف ایشوز کے اوپر، اور اس پہ مفتاح نے ٹویٹس بھی کی بچوں کی سٹنٹڈ گروتھ کے اوپر اور میل نرشمنٹ کے اوپر اور آؤٹ آف سکول چلڈرن کے اوپر۔ یہ وہ تقریریں تھیں جو عمران خان بھی 2014 کے دھرنے سے کرنی شروع ہوئے تھے۔ پورے پاکستان کو انہوں نے نمبرز بانی یاد کرا دیے تھے کہ کتنے ملین بچہ اسکولوں سے باہر ہے، اور یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، جہازوں میں گھومتے ہیں، یورپ میں پرائم منسٹر سائیکل پہ چلتا ہے۔ وہ پاکستان میں وہ دن نہیں آیا کہ وہ بچے اسکول میں واپس جا سکیں۔ ابھی آپ دوبارہ سے یہی کام کرنے لگے کہ آپ کا بھی کچھ ارادہ ایسا ہے کہ کوئی دھرنا دے کے بیٹھ جائیں ٹیچر؟ نہیں، ہمارا کوئی ارادہ عوام کو دھوکہ دے کر ووٹ لینے کا نہیں ہے۔ ہم تو یہ تو بہت سے دوست بیٹھے تھے، مختلف اوقات میں بات چیت ہوتی رہی کہ ملک کے جو مسائل ہیں آج وہ پس پش چلے گئے ہیں۔ آج ایک مختلف قسم کی سیاست، اسٹیبلشمنٹ کی باتیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ، سیاست اس پہ آ گئی ہے۔ پارلیمان مفلوج ہیں، حکومتیں جو ہیں صوبائی وہ سیاست کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ آج تحلیل کر دیں، آج بنا دیں، آج لوکل گورنمنٹ کو توڑ دیں، آج لوکل گورنمنٹ بنا دیں۔ تو ہم نے کہا کہ کم از کم کوئی ایسا ایک نان پارٹیزن فورم ہو جہاں پر ہم بیٹھ کے ملک کے مسائل کی بات کر سکیں، کہ آج 75 سال کے بعد بھی اگر ہمارا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ پتہ نہیں 50 کے قریب ہے، 45 کے قریب ہے، صحیح نمبر کسی کے پاس ہے نہیں، تو اگر 75 سال میں ہم آدھا فیصد بھی فی سال کرتے رہتے تو آج 100% تک پہنچ جاتے۔ تو کم از کم ان جو ہمارے فیلیورز ہیں، یہ ہم سب کے فیلیورز ہیں، یہ کہ کوئی باہر سے ہم پر یہ مسلط نہیں ہوا، یہ جو ہمارا طرز حکومت رہا ہے اس میں جو بھی مداخلت ہوئی ہے سب اس میں شامل ہیں۔ لیکن سر سب سے بڑی فیلئر تو یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان اپنی جماعت کے اندر بیٹھ کے ان ایشوز کو ریز نہیں کر سکتے، مفتاح اسماعیل ریز نہیں کر سکتے، دھکے مار کے وزارت سے تو چھٹی اس کی ہو سکتی ہے، لیکن اندر بیٹھ کے ڈسکشن ان ایشوز پہ نہیں، کر سکتے۔ دیکھیں جماعت میں کوئی فورم جیسے ہوتے ہیں جہاں یہ بات چیت ہوتی ہے، لیکن ان کا ایک جماعت کے اندر مقصد نہیں ہے نا کہ آپ جماعت کے اندر ہی ڈیبیٹ کریں۔ یہ تو ایک سب کا کنسنسس چاہیے ان ایشوز پر، کہ جو بھی کل اقتدار میں آئے وہ کم از کم اس کو احساس ہو کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ میری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ میں پنجاب حکومت کے سینکڑوں ارب جو ہے وہ ایم پی ایز میں بانٹ دوں اور حکومت تحلیل کر دوں، یا ایک غلط قسم کا لوکل باڈی کا نظام بنا دوں اور پھر حکومت تحلیل کر دوں۔ تو یہ ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے کہ ذمہ داری کا احساس ہو کہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری کیا ہے۔ کیا آج اسکولوں کے حالات بہتر ہیں؟ کیا آج اسپتالوں کے حالات بہتر ہیں؟ کیا لا اینڈ آرڈر بہتر ہے؟ یہ بنیادی ضروریات ہیں جو اپنے عوام کو دینی ہیں۔